اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیسے ہیں سب بہن بھائی؟ اللہ سے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، آج میرے پاس ہیں میٹھے۔ تو میٹھے تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ تو اس کو بالکل فضول سبزی فضول ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ میٹھا فضول نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ صرف ایک خوراک ہی نہیں ہے، یہ دوائی بھی ہے۔ سب لوگ یہ نہیں جانتے کہ اکثر لوگ، میرے بچے بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتے، کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے جی، اس کے چھلکے میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جسم سر سے لے کے یعنی کہ پیروں کے ناخنوں تک جسم کا جو بھی اعضاء ہے نا، ہر اعضاء کے لیے اس میں شفا ہے، ہر اعضاء کی جو بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے اس میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کس موسم میں آتا ہے؟ یہ آتا اس موسم میں، اللہ کی قدرت دیکھیں، جب ڈینگی اور یہ ملیریا بخار پھیل چکا ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے بہت یعنی کہ اس میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ یہ بیماریوں کو دوائیوں سے جلدی ختم کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، کسی کو ملیریا بخار ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ بہت مہنگی دوائیں لیں، آپ میٹھے چوسیں۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ملیریا اور ملیریا بخار یا ڈینگی بخار کے لیے بہت زبردست دوائی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے بھی چیک کروائیں۔ اور پتہ ہے کیا، یہ جو ڈینگی بخار ہوتا ہے اس میں وائٹ سیل بہت جلدی گرتے ہیں، تو آپ یہ بہت زیادہ اس کا جوس پئیں میٹھے۔ اور جن کو شوگر ہے، اگر آپ ایک سیزن یہ میٹھے بہت زیادہ کھاتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ میٹھے چوستے ہیں، تو یقین کریں آپ کی شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ نہیں مانیں گے۔ یہ تجربہ ہے، یہ میرے ایک بھائی ہیں ملتان میں، تو انہوں نے یہ میٹھے کھائے ہیں، اور یقین کریں ان کو بہت پرانی شوگر تھی اور انسولین لگا رہے تھے، اور ایک سیزن کے بعد انہوں نے چیک کروایا تو ان کی شوگر ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ نے نا ہر چیز کو فضول نہیں بنایا۔ اللہ حتیٰ کہ یہ جو باہر جھاڑیاں ہیں، گھاس بھوس ہے، ان میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں۔ بچے کیا دیتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں میٹھے کھانے، گھر میں آتے ہیں، میں خود بڑے شوق سے کھاتی ہوں، اور الحمدللہ مجھے شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح کی کوئی بیماری نہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ میں ہمیشہ جو بھی سیزن کا پھل آتا ہے نا، آپ ضرور کھائیں۔ یہ نہیں کہ جو سیزن میں آتا ہے، جو پک جاتا ہے اور بہت سستا مل رہا ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کھائیں اور بہت زیادہ کھائیں۔ یعنی کہ کسی دن آپ روٹی بھی چھوڑ دیں تو وہ موسم کا پھل کھائیں۔ اللہ نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی، کوئی بھی نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میٹھے ہیں، آپ جن کو شوگر ہے وہ اس طرح کریں کہ 5-6 اس کے 8-10 پیسز کریں چھوٹے چھوٹے، اور ایک میٹھا آپ اس طرح کھائیں کہ اس کو، ویسے تو ہم اس کا رس پیتے ہیں نا، جوس، اس کو آپ چھلکے کے ساتھ منہ میں ڈالیں اور چبائیں خوب، اور اس کا دانتوں میں چبا کے اس کا رس نکالیں۔ اس طرح آپ ایک میٹھا ڈیلی چوسیں، اور باقی میٹھے جیسے آپ مرضی جوس بنا کے پئیں، مرضی آپ اس کو ویسے چوس کے پئیں، جوس لیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے، لیکن ایک میٹھا آپ نے چھلکے کے ساتھ چوسنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی کرنا ہے۔ جن بہن بھائیوں کو شوگر ہے، جن بچوں کو شوگر ہے، جن کو ڈینگی بخار خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے، کسی کو ملیریا ہو گیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں یہ کسی کو قبض رہتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، یہ پیٹ کے اندر جو بھی سسٹم ہے نا، یہ بہت مضبوط کرتی ہے، اور یہ یعنی کہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر میں یہاں بتانے بیٹھ جاؤں تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں سب بہن بھائیوں سے صرف یہی کہتی ہوں کہ جو ابھی میٹھے ہیں، سیزن چل رہا ہے ان کا، تو ضرور چوسیں، ان کو اپنے بچوں کو دیں، خود کھائیں۔ یہ سستا سا فروٹ ہے، کوئی لوگ اس کو سبزی کہہ دیتے ہیں، سبزی تو نہیں ہے، فروٹ ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور سستا ملتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہر چیز وافر مقدار میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ دیکھیں کئی ملک ایسے ہیں وہاں میں کوئی فروٹ نہیں ہوتا، تو وہ دوسرے علاقوں سے، دوسرے ملکوں سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آتے آتے کئی دن لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، ان کو کیمیکل بھی لگاتے ہیں۔ لیکن ہم پر اللہ کا اتنا احسان ہے کہ ہمارے ملک میں ہر فروٹ ہے، ہر سبزی ہے، ہر اناج ہے، اور لیکن ہمیں قدر نہیں ہے اس چیزوں کی نا۔ ہمارے لیے تو فریش ڈیلی کا ڈیلی بھی ہم اپنے گھروں میں بھی اکثر لوگوں نے پودے لگائے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے میں فوائد نہیں گن سکتی، بس خدا کے لیے آپ جن بہن بھائیوں کو اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری کوئی ہو گئی ہے تو وہ آپ بہت زیادہ اس کو استعمال کریں۔ اگر جن کو نہیں ہے تو وہ بھی ضرور کھائیں، اپنے بچوں کو ضرور اس کی عادت ڈالیں۔
تو اگر یہ کڑوے لگتے ہیں نا تو اس کو آپ فریج میں 2 سے 3 دن رکھیں گے، یہ بالکل ان کے چھلکوں کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ان کو جب لے کے آتے ہیں تو 2-3 گھنٹے دھوپ میں بھی رکھ دینا، تو وہ بھی اس کی جو کڑواہٹ ہے نا چھلکے میں ہوتی ہے تو وہ اچھی ہوتی ہے۔ لیکن صحت کے لیے اس کی کڑواہٹ ہی بہت اچھی ہے۔ بچوں کو راضی کریں، بزرگوں کو دیں، خود پئیں، اور اس میں اتنے زیادہ فائدے ہیں جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑے موٹے موٹے چند فائدے ہیں کہ یہ پیٹ میں جو آپ کے مسئلے میں کسی کے پیٹ میں گیس بنتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، معدے میں جلن ہوتی ہے، کسی کو یرقان ہے، یرقان کے لیے بہت زبردست ہے۔ جن کو کالا یرقان یا کوئی بھی ہے نا، وہ یہ میٹھے جو ہے بہت زیادہ چوسیں۔ روٹی کی جگہ بھی آپ میٹھے ہی کھائیں، پورا دن آپ کھائیں، جیسے سمجھے کہ یہ ہم دوائیاں گولیاں لے رہے ہیں نا ٹائم پہ، اسی طرح ہر ٹائم جب گولی کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ 5-7 میٹھے دھوئیں اور بیٹھ کے چوس لیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کے بچوں کے چھوٹے بچیوں کے آج کل جو ہوتے ہیں جلد کے مسئلے مسائل ہیں، کسی کے پمپلز نکل آتے ہیں، خارش ہے، کوئی پھنسی، کوئی پھوڑا، اس کا بھی یہ علاج ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کا علاج ہے، یہ بالوں کے لیے بہت زبردست ہے، جلد کے لیے کیونکہ یہ اس میں جیسے اینٹی بائیوٹک دوائیاں کھاتے ہیں نا، اللہ نے یہ بھی اینٹی بائیوٹک ایک پاکٹ بنائی ہے۔ اس کا جوس جو ہے نا، 1 قطرہ جوس 1 اینٹی بائیوٹک گولی کے برابر ہے۔ تو آپ زیادہ اینٹی بائیوٹک گولیاں کھاتے ہیں تو وہ نقصان دیتی ہیں، لیکن یہ اینٹی بائیوٹک ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، یہ فائدہ دے گا۔ اس سے آپ کا ویسے ہم اینٹی بائیوٹک ڈرپ لگوا لیں یا کوئی دوائی کھا لیں تو پتہ ہے نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کوئی دوسری دوائی ضرور لینی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا اینٹی بائیوٹک یعنی کہ ایک تھیلا بنایا اللہ نے، ایک پاکٹ بنائی ہے جوس کی بھری ہوئی، تو اس کو ہم یہ دیکھیں، یہ جو ہم یہ میٹھا چوسیں گے نا، یہ سمجھے ہم نے کوئی 10 اینٹی بائیوٹک گولیاں کھا لی ہیں، اتنا یہ فائدہ مند چیز ہے اور اتنے ہی اس کے فوائد ہیں۔ تو آپ یہ بہت زیادہ موت گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ابھی اس کا سیزن چل رہا ہے تو ہے یہ بہت زیادہ مارکیٹ میں اور سستا مل رہا ہے، 100 روپے درجن، 150 روپے درجن، کیا بات ہے۔ دوائیوں پہ تو ہم لاکھوں لگاتے ہیں اور ڈاکٹروں کو ہم 2-2, 3-3, 2,500 ہزار فیس دیتے ہیں، تو ہم یہ کیوں اللہ کی نعمتوں سے ہم منہ موڑا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ آج کل کے بچے جو ہیں نا، یہ پیزوں پہ ان چیزوں پہ لگ گئے ہیں، تو اپنے بچوں کو دیں، خود کھائیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے تو اس کو بہت زیادہ دیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہت ساری بیماریاں اس میٹھے سے دور ہو جائیں گی۔ شوگر والے بہن بھائی کھائیں، ہیپاٹائٹس والے کھائیں، یرقان ہے جن کو کالا یا دوسرا وہ کھائیں، جن کے معدے میں جلن ہوتی ہے، پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، قبض کا مسئلہ رہتا ہے، وہ لوگ کھائیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ چوسیں، اس کو رس چوسنا ہی ہوتا ہے یہ میٹھا، تو وہ استعمال کریں۔ اور جن کے یہ جلد کے مسائل ہیں بہت زیادہ، وہ استعمال کریں، بالوں کے مسئلے ہیں وہ استعمال کریں۔ یہ بہت ہی زیادہ اس میں فائدے ہیں، میں آپ کو اب بیان کیسے کروں کہ بس میں نے یہ بتایا کہ اللہ کی جو نعمت ہے نا، آپ ہر موسم کا جو پھل ہے نا وہ اس ٹائم لیا کریں جب وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اور بہت سستا مل رہا ہوتا ہے۔ جو وہ ہوتے ہیں نا اس میں سٹوروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے مزے کے نہیں ہوتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لینے بھی چاہیے لیکن وہ مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اور جو فریش فروٹ ہوتا ہے نا وہ آپ استعمال کریں، جیسے موسم جس چیز کا آتا ہے نا اس کو خوب دل بھر کے کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی بیماریوں کا علاج اس سے کریں، بجائے اس کے کہ مہنگی دوائیاں اور رنگ برنگی گولیوں سے جان چھڑائیں اور نیچرل چیزوں پہ آئیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی چیز بھی کھائیں تو ضرور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ جو تیری نعمت میں کھا رہی ہوں نا، اس پہ تیرا شکر بھی ادا کر رہی ہوں، اور یا اللہ میرے اندر جو بھی بیماری ہے میرے جسم میں، مجھے شفا دینا، اسی میں میرے لیے شفا رکھ دے۔ تو انشاءاللہ جو پکا یقین ہوتا ہے نا تو اللہ ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا رکھیں بہت سارا خیال، اور میٹھے کھائیں رج کے۔ تو میری بھੈਣਾਂ سونیاں، میریاں بھੈਣਾਂ جڑیاں کہندیاں ساڈے گوڈے گٹیاں درد آ، بی پی ہائی ہو گیا وا یا شوگر ہائی آ، انسولین لاؤنے ہیں، گولیاں کھانے ہیں، وہ میریاں بھੈਣਾں 2 کلو 3 کلو ڈیلی دے میٹھے چوس لیا کرو، بجائے دے کہ تسی گولیاں کھاندے ہو۔ اللہ انشاءاللہ تھانوں شفا دے گا۔ اپنا رکھو خیال، تو مینوں دیو اجازت، اللہ حافظ۔